قاضی شہر حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمن سراجی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے یہ خاک نشیں ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے یہ خاک نشیں ہے، مولا کی نظر میں یہ جہاں بھر سے ہنسی ہے، قرآن و حدیث ان کا ہے ہر پل کا وظیفہ، یہ لوگ نبوت کے وراثت کے امین ہیں۔ اے اہل جہاں ان کو سرآنکھوں پہ بٹھاؤ، یہ لوگ غنیمت ہیں کہ سرمایہ دی ہیں، یہ نہ ہو تو چھا جائے زمانے پہ اندھیرا، یہ راہ ہدایت کے لیے نور مبین ہیں۔ قاضی خلیل الرحمن سراجی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی نور الشمس والقمر والصلاة والسلام علی سید الجن والبشر وعلى آلہ واصحابہ خصوصا علی ابا بکر وعمر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وفي مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ تمام حضرات محمد سے درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین کرام، انتظامیہ بزم شافی محشر اور اس ادارے کے بانی اور محتمم رئیس الخطباء استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس بزم کے امیر اور صدر جناب انس عباس صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ان کی پرخلوص دعوت پر میں یہاں صرف حاضری کے لیے اسٹیج پر اپنی شکل دکھانے کے لیے آیا کہ اس ادارے نے، ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر، بے سر و سامانی کے اندر، ملک بھر کے اتنے عظیم نعت خوان آپ کے لیے یہاں ان کو مدعو کیا، ان کے لیے خرچہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں نے کہا ورنہ میں اتنے دور دیہاتوں میں اور رات کے جلسوں میں نہیں جاتا، لیکن ان کی اس خلوص کو اور پھر ان کی دعوت کو، ایک کل نوجوان میرے پاس آیا، مجھے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے،
تو اس نے اتنے پیار سے آگے کاٹ دیا بیٹھا کیا عمیر فرمود. تو پھر مجھے یہاں آنا پڑا اور کوئی ذہن میں یہاں سٹیج میں بیٹھنے تک میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہ آیا اور نہ قاری محمد صدیق صاحب کی موجودگی میں مجھ سے تقریر ہونی ہے. ہم تو ایسے خطیب ہیں کہ لگی مسجد کے گالڑ امام ہو گئے کوئی نہ اور پھر علماء اور طلباء کے سامنے تو بولنا پھر مجھے ویسے بڑی مشکل ہوتی ہے. دکاندار 1 لاکھ مجمع بٹھا دیں کہ رج کی تقریر کرتا ہوں لیکن جہاں علماء طلباء بیٹھے ہوں تو پھر میں بڑا ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم سے کوئی بیان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور یہ تو ویسے خطباء کا سٹیج ہے اور جس خوبصورتی سے ہمارے نقیب محفل نے محمد شفقت صاحب نے جو بلایا ہے بڑا مزہ آیا کہ علماء دیوبند کے سٹیج میں بھی ایسے باصلاحیت نوجوان ہیں کہ جو جتنا مرضی کوئی اچھا نعت پڑھ کے جائے جتنی اچھی کوئی تقریر کر کے جائے لیکن آخر میں جو یہ پھر جذبہ دلاتے ہیں پھر اس کے بلے بلے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا شفقت صاحب کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ایسے پروگرام ہونے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں آپ کی عقیدے کی اصلاح ہو جائے جہاں آپ کو علماء کی زیارت ہو جائے اکابرین کی زیارت ہو جائے شاعر اسلام کی زیارت ہو جائے ان کا کلام سن کے صحابہ کی محبت دل میں اور بیدار ہو جائے. رات ایک ہی ہے اسی رات کے اندر اسی وقت کے اندر پورے ملک میں کئی علاقوں میں جس طرح یہاں پیسے پھینکے جا رہے لیکن یہاں حضور کے غلاموں کے اوپر پھینکے جا رہے حضور کے سناخانوں کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے لیکن انہی علاقوں کے اندر اور ملک کے طول و عرض کے اندر اسی وقت یہی پیسہ رنڈیوں کے اوپر بھی پھینکا جا رہا ہوگا یہی پیسہ طوائفوں کے اوپر بھی پھینکا جا رہا ہوگا یہی پیسہ جوئے میں بھی ہارا جا رہا ہوگا. قربان جاؤں رب تیرے فرمان پر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک ہی رات ہے اور اسی رات کے اندر کوئی شراب پی رہا ہے. آج شب جمعہ ہے اسی رات کے اندر کوئی زنا بھی کر رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی جوا بھی کھیل رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی قتل کرنے کی سازش بھی کر رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی ڈکیتی کی سازش بھی کر رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی کسی کی عزتوں کو تار تار کرنے کا بھی سوچ رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی بدفعلی کا بھی سوچ رہا ہوگا اور اسی رات کے اندر کوئی اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی اللہ کے محبوب کی شان بھی بیان کر رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی صحابہ کی عظمت بھی بیان کر رہا ہوگا اسی رات کے اندر کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کشمیر کے برف پوش پہاڑوں پر بستر اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوگا بھائی میری اور تیری کامیابی اللہ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے اور یہ محنت جو ہے اس دین کو کونے کونے میں پہنچانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. بھائی آجا تم بھی اور میں بھی آ کے اللہ کا قرآن سن لیں نبی کا فرمان سن لیں کوئی قرآن کے فضائل سن لیں کوئی نبی کی شان سن لیں. آجا ذرا اسی دیش کے اندر اسی میدان کے اندر آج اسی دنیا کے مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ قیامت میں نہیں حشر میں نہیں بندہ جہنم کے اندر جائے گا اور وہ روئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا کے اندر رو لو رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو اللہ کے آگے کچھ آہوزاری کر لو اللہ کے آگے بے شک مکاری اور ڈرامہ کرتے ہوئے رونے جیسی شکل بنا لو اللہ تمہارے اس ڈرامے کو بھی قبول کر لے گا تیرے رونے جیسی شکل کو بھی قبول کر لے گا تیرے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو جہاں جہاں سے یہ گزرتے جائیں گے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. لیکن قیامت کے اندر لیکن جہنم کے اندر لوگ روئیں گے ان کے آنسو نکلیں گے آنسوؤں سے ان کے چہروں پر نالیاں بن جائیں گی ان کے جسم سے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر ان کی آنکھوں سے لہو بہنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ لہو بہتا بہتا زمین پر تالاب میں جمع ہوتا جائے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اتنا لوگ روئیں گے قیامت کو اتنا لوگ روئیں گے حشر کے اندر کہ ان کے آنسوؤں کے اندر ان کے خونی آنسوؤں کے اندر اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چل جائیں گی لیکن رب کعبہ کی قسم ایک آنسو
आंसू के कतरे का भी सवाब नहीं मिलेगा। आज अल्लाह की रहमत है, मस्जिदें हैं दरवाजे खुले हुए, तबलीग के मराकज़ हैं दरवाजे खुले हुए, खानकाहें हैं दरवाजे खुले हुए, मदारिस हैं दरवाजे खुले हुए। मैं लोगों को कहता हूं, आप कितने बजे सोते हैं? कोई कहता है 11 बज जाते हैं, कोई कहता है 12 बज जाते हैं। फिर उठते कितने बजे हो? हम सुबह 11-12 बजे उठते हैं। मैं कहता हूं, तुम कहते हो ना मौलवी तुम्हारे टुकड़ों में पलता है, मौलवी तुमसे चंदा लेता है, कारी सिद्दीक साहब अपीलें करते हैं, छोटे छोटे मदरसे वाले रसीदे काट के आपके पास जाते हैं, आप उनको ताना देते हैं। आप फिर तुझे दिखाऊं, जब सारा पाकिस्तान नशे में सो रहा होता है, उस वक्त इस मदरसे के अंदर, मस्जिद हैदर करार के अंदर, उस वक्त बदरी के मदरसे कारी अब्दुल रशीद साहब के मदरसे के अंदर, उस वक्त जामिया कादरिया के अंदर, उस वक्त अनवारुल कुरान के अंदर, उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर, उस वक्त रायबंद के मदरसों के अंदर, और पूरे कराची से कश्मीर के मदारिस के अंदर उस वक्त कोई बुखारी शरीफ पढ़ रहा होता है, कोई तिरमिज़ी पढ़ रहा होता है, कोई मिशकात के मसले को हल कर रहा होता है, कोई कुदूरी की इबारत को सीख रहा होता है, कोई नूरानी कहदे की अलिफ बा ता सा को सही कर रहा होता है। रब्बे काबा की कसम, जैसे आप इसको इस शामाने के अंदर ये बल्ब चमकते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर चले जाएं, कोई आसमान का सितारा भी टिमटिमाता नजर आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिन जगहों पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, जिन जगहों पर उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता मजबूत हो और दीन पढ़ाया जा रहा हो, आसमान के फरिश्तों को वो जगह ऐसे चमकती नजर आ रही है। आप खुश नसीब हैं, जो लोग जो मदारिस वाले हैं वो भी खुश नसीब हैं, जो मेरे यहाँ बेटे भाई स्कूल कॉलेज के भी बैठे हैं, मैं उनको भी यहाँ दरस दे के जाता हूँ। मैं सुर, मेरा दिल करता है मैं भी तकरीर सुर में करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे बाद बड़े बड़े सुरीले नात खान हैं। मैं कुछ बातें संजीदगी के साथ आपकी गोशो गुजार करना चाहता हूँ। आज हम कहते हैं यार फलां SHO जो है वो भी दूसरे मसलक का है, फलां DPO आ गया वो भी उस मसलक का है, फलां DC आ गया वो भी उस मसलक का। यार हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, साजिद नकवी का मैं नाम लेके आता हूँ और दिल के कानों से मेरी बात सुनना। उसने बात की है, बात सुनने वाली है। उसने कहा मेरे मदरसे के अंदर या हमारे किसी भी मरकज के अंदर 2 लड़के गरीब आए और हमने देखा ये बड़े गरीब। सारे बच्चों का जरूरी नहीं होता कि सारे मुफस्सिर कुरान बने। उसने कहा हमने फैसला किया इन बच्चों को पढ़ाना है, दुनियावी तालीम में पढ़ाना है। पढ़ाते गए, बच्चे टॉप करते गए, टक्करते। 2 बच्चों से काम शुरू हुआ। वो 2 बच्चे DSP एक बन गया, एक AC लग गया। इन्होंने पढ़ाया, वो गरीब बच्चे थे, ज़हीन बच्चे थे, इन्होंने पढ़ाया, दुनियावी तालीम दिलाई। फिर वो साजिद नकवी कहने लगा, हमने कहा आपको हमने पढ़ाया है ना, आपको ये मनसब मिल गया, अब तुमने भी 2 बच्चों को अफसर बनाना है, तुमने भी 2 बच्चों को DC और अफसर बनाना है। वो पढ़ते गए। हमारे यार कोई कुकर लड़ा रहा है, कोई बटेर लड़ा रहा है, कोई दर्जा सानिया में पढ़ के भाग गया है, कोई सालसा में पढ़ के भाग गया है, किसी ने 8वीं में छोड़ दिया है, किसी को 9वीं में सप्ली आई उसने छोड़ दिया है, किसी को FA में इंग्लिश में सप्ली आई उसने छोड़ दिया है, किसी ने माँ बाप के बर्तन धुला कर बेचारी माएँ बर्तनों में शहरों में नौकरियां, बाप जो है रेडी चलाता है बेटा पढ़ने जाए, लेकिन वहां वो भरी सिगरेट पी रहा होता है। ना ये इतना चल रही हो अमरीका की। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या समझा? दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। बनना है कुन फिर दुनिया कुन आलिमन औ मुताल्लिमन, बनना है आलिम बन, बनना है तालिब इल्म बन, बनना है दीन को समझने वाला बन, बनना है दीन से मोहब्बत करने वाला बन। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तकुन खामिसा, 5वां न बनना दीन पर मजाक उड़ाने वाला, उलमा का मजाक उड़ाने वाला, मौलवियों का मजाक उड़ाने वाला, पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला न बनना, वरना हलाक हो जाएगा। जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हमारे सर आंखों पे, पढ़ना है तो फिर मेयार का पढ़। इसी रहीम यार खान के अंदर DC आया हाफिज जमील, मुझे कहते कैसा हमने कोई मैदान खान बंद तो नहीं किया हुआ, आपके बच्चे आए। मैं भी ताहिर वाली के मदरसे में पढ़ा हूं DC के अंदर, मैं पढ़ के मैं DC बना हूं, आपके हमारे बच्चे और कोई नहीं बन। पढ़ो आगे आओ। इसी रहीम यार खान के अंदर DPO आया, हमारा क्योंकि ताल्लुक इन्हीं 2 के साथ होता है।
اسی رحیم یار خان کے اندر ڈی پی او آیا ذیشان اسود، حافظ قرآن تھا، اور ہر رمضان میں ہر رات کے اندر 3 سپارے تراویح کے اندر ڈی پی او اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر شعبے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال۔ ہم سارے امام بخاری نہیں بن سکتے، ہم سارے امام ابو حنیفہ والی فقات نہیں لے سکتے، ہم سارے جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب اور پاکستان کا نہیں بن سکتے، لیکن ایسے منزل پہ تو پہنچے کہ آپ اپنا نام پیدا کریں اور آپ اپنے دین کی بنیادوں کی حفاظت کریں۔ آپ جس شعبے کے اندر جائیں آپ اپنے صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں، ازواج مطہرات کی عظمت کا دفاع کریں۔ جیسا کہ بچہ نعت کے اندر نظم کے اندر حضور کی بیٹیوں کا تذکرہ کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھیں حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں پاکستان کے صوبے کتنے، کہتے 4۔ میں کہ ضلع کی تحصیلیں کتنی، کہتا 4۔ میں نے کہا حضور کی بیٹیاں بھی 4۔ چلو اسی بات پہ کوئی ٹک لگا لے کہ تجھے صوبے 4 یاد رہیں گے، حضور کی بیٹیاں بھی 4۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور وہ سارے جن و انس کے لیے اللہ کے نبی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل بأمتی مسخا ولا فسقا، اللہ اس میری امت کو، ان کی گناہ ہوں گے لیکن تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول دینا، ان کے لیے توبہ کا ان کی قبول کر دینا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دینا، ان کے چہرے جو ہے وہ مسخ نہ کر دینا، اللہ میرے محمد کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے صدقے ان کے لیے توبہ کی معافی کی سہولت پیدا کر دینا، ان کی شکلیں نہ بدلنا۔ آج میں اور آپ جس شکل میں بیٹھے ہیں یہ حضور کا صدقہ، حضور کی نالین کا صدقہ ہے۔ شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اسی بات کی اپنی بات، کیونکہ میں نے تقریر کے لیے آیا نہیں، میں صرف حاضری کے لیے، لیکن ان کا حکم تھا تو میں یہاں آ گیا، لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، جس بیٹے نے جو عالم جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو پورا عالم بن گیا، ضائع ہو جاتا ہے جو لڑکا 1 سال 2 سال 3 سال پھر ٹیوشن پھر امامت۔ اس وقت میں ساروں کو بتاؤں امامت کا معیار بڑھ گیا، اب وہ زمانہ گیا، ہاں صحیح وضو ٹوٹ گیا تو ول کیا کرے، ہوا خارج تھی گئی، بو آئی ہے کیا نہیں آئی، ول کوئی نہیں ٹوٹا۔ زیادہ اچھا ہم استاد شفیق صاحب کو جامعہ کر دیں نہیں، اب لوگ شہر کے اندر دیہاتوں کے اندر اب منٹ 1 لگتا ہے موبائل نکالتے ہیں، یہ دیکھیں یہ مسئلہ بخاری شریف میں یوں ہے، یہ ذاکر نائک یہ بتا رہا ہے، فلاں یہ بتا رہا ہے، فلاں غیر مقلد یہ بتا رہا ہے، فلاں رافضی یہ کر رہا ہے، آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ آج میرے پاس ایک لڑکی آئی، مجھے 2 دن سے میسج کر رہی تھی کہ میں نے ملنا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی لڑکا ہے ایسے میسج کر رہا ہے لڑکی میں، انہوں نے پھر فون کیا، اس کے بھائی نے ہمیں آگے، وہ لڑکی CSS کی تیاری کر رہی تھی جو DC بننے کا ٹیسٹ ہے، اس کے مولانا اس کے ذہن میں ایک مسئلہ پھنس گیا، اور ہم میں سے 90% کو نہیں پتا تھا، عدت کے اندر جو عورت عدت کے اندر ہو تو اس نے عدت پوری کرنی ہے نا، کیا عدت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا حضرت عمر نے فلاں مسئلہ بتایا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو سزا بھی عورت کو دی، لیکن شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا بعد میں سارے سنی کہتے ہیں کہ عدت کے بعد پھر وہ عورت نکاح کرنا چاہے اسی سے کر سکتی ہے، لیکن شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں بھی نہیں کر سکتی۔ اب اس کا اس مسئلے پہ اور تحقیق کر میں نے کہا بیٹی آپ دیکھو، آپ DC بنو، آپ SP بنو، ہماری دعائیں ہیں کہ بچی ہماری اگر سنیوں کی پڑھ رہی ہے، مجھے بڑی خوشی، آج کی میں بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ جب مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو آپ اہل سنت کے پاس، وہ ہر جگہ بھی اب عورتوں کی اتنی ریسرچ کر رہی ہے، اور مولوی صاحب نے کہا بھرے مجمع میں کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، سارا مجمع چپ، اگر میں یہاں بھی پوچھ لوں تو چپ۔ ایک بندہ پینٹ والا تھا، اس نے کہا جی غسل کے 3 فرض ہیں، بلے بلے واہ بھی واہ، اس کو مسئلہ پتہ ہے، سارے نے کہا آپ تو کہتے ہیں مسئلہ، یہ تو کالجی لڑکے نے مسئلہ بتا دیا ہے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ مولوی صاحب تقریر آگے شروع کرنے لگے، اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ کون سے فرض ہیں 3؟ کہتا نمبر 1 تولیہ، نمبر تیل، نمبر 2 تیل، نمبر 3 صابن۔ یہی ہمارے مسئلے ہیں، اس لیے ہمیں تو استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ ابھی سید ارشد صاحب آئیں گے، آپ وارث کے جائیں گے، لیکن ان کو جو شان ملی ہے نا وہ علم کے ساتھ ملی ہے۔
مفتی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، لیکن میں ساروں سے گزارش کروں گا جو نظر نہیں آ رہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا پڑھنی ہے تو دین کے بغیر تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں بھی جائیں اس نیت سے دنیا پڑھے، اللہ میں جس پوسٹ پہ بھی جاؤں گا میں حضور کی ختم نبوت کا دفاع کروں گا، میں صحابہ کی عظمت کا دفاع کروں گا، میں ازواج مطہرات کی عزتوں کی دفاع کروں گا۔ لوگوں نے جانیں قربان کر دی اور ہم جو ہے اپنا علم اور اپنا وقت قربان نہ کریں۔ انداز میرا گھر سے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ۔